وہ ابھی ابھی گھر واپس آئی تھی اور سامنے لاؤنج میں مسز انیتا فون پر کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ سلام کرتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی اور اپنے لیے پانی ڈال کر وہیں کرسی پر بیٹھ کر پینے لگی۔ فون بند کرتے ہی مسز انیتا نے اسے آواز دی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ ماما بیٹا، ہمیں سنم کے ہاں جانا ہے، کل رات کو تو تم بھی آ جانا۔ اس کی نند کی منگنی ہے، لڑکا کافی بڑی کمپنی میں مینیجر ہے اور رشتہ ہمارا ایسا ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ اب تمہیں ویسے بھی اب سب کچھ بھول جانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا نا، اس میں غلطی تمہاری ہی تھی۔ مسز انیتا نے کہا تو اس کے دل سے جیسے ٹیس سی اٹھی۔ ماما، آپ کو پتہ تو ہے میں ایسے پارٹیز میں نہیں جاتی، پلیز آپ خود ہی چلے جائیے گا، وہ کہتی اپنی کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ بہن ہے وہ تمہاری، اور تم کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو؟ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا تھا۔ سمیر بھلے تمہارا منگیتر تھا، مگر تمہیں اسے لبھانا نہیں آیا، اور اسے سنم اچھی لگی، اس نے رشتہ توڑ کر اسی سے کر لیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے مطابق ڈھل جاؤ، مگر نہیں، تمہیں تو اپنا یہ تمبو نما حجاب لینا ہے۔ تمہارا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو لگتا ہے مجھے کہیں مڈل کلاس گھرانے میں ہی تمہارا رشتہ دیکھنا پڑے گا، اور تم جیسی وہاں ہی ایڈجسٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ہائی کلاس میں تو تم چند دن بھی اپنی شادی کو بچا نہیں پاؤ گی۔ مسز انیتا کے لہجے میں اس کے لیے تحقیر اور غصہ تھا۔ اس نے کرب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں کیا؟ آپ میرے لیے مڈل کلاس گھرانے سے ہی رشتہ دیکھ لیجیے، کم از کم میں آپ کی زندگی سے چلے جاؤں، آپ کو جو روز غصہ آتا ہے نا مجھ پر، وہ کم ہو جائے گا۔ وہ نم لہجے میں بولی، کاش میں ایسا کر سکتی، مگر مجھے بھی سب کے سامنے منہ دکھانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ جسٹس چودھری کی بیٹی ایک معمولی سے لڑکے کے ساتھ بیاہی گئی، پہلے تمہیں لے کر شرمندہ رہتی ہوں، پھر تمہارے شوہر کو لے کر رہوں گی۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ نارمل زندگی جیو سنم کی طرح، اگر حجاب کرنا بھی ہے تو اسے اپنے تک محدود رکھو نا، دوسروں کو کی دکھانا ہے یہ؟ مسز انیتا نے تلخ لہجے میں کہا۔ حجاب دوسروں کے لیے ہی ہوتا ہے ماں، غیر محرم سے خود کو چھپانے کے لیے، اور میں اگر یہ کرتی ہوں نا تو اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں، اور مجھے اپنے رب سے اچھے کی امید ہے۔ میں ساری زندگی گواری رہ لوں گی، مگر اپنے حجاب سے کبھی کمپرومائز نہیں کروں گی، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی، اور پھر چپ چاپ اوپر کی جانے بڑھ گئی۔ یہ گھر جسٹس احمد چودھری کا تھا، جن کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بیٹیاں حوریہ اور سنم، اور بیٹا فرحان جو کہ ایک مجسٹریٹ، اور اس کی بیوی سمیحہ بھی وکیل تھی۔ سنم ایک ماڈل تھی۔ اس کے شوہر شمیر جو کہ حوریہ کا منگیتر رہ چکا تھا، اس کا کزن بھی ایک بینک مینیجر تھا۔ ان کی فیملی میں سبھی کافی پڑھے لکھے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ماڈرن بھی، مگر ان سب میں حوریہ سب سے ڈیفرنٹ تھی، بہت ذہین، فقیر اور خوبصورت، مگر اتنی ہی نیک دل۔ اور پھر اسے یونیورسٹی میں ایک عالمہ دوست ملی تو اس کے رنگ میں رنگ گئی۔ جس دن اس نے پہلی بار حجاب لیا، مسز انیتا نے کافی واویلا کیا، مگر اس نے ان کی بات کو سراسر اگنور کر دیا۔ سمیر نے 2 سال پہلے شادی سے چند دن پہلے ہی انکار کرتے ہوئے سنم کا رشتہ مانگا، اور مسز انیتا نے سمیر کو حق سمجھتے ہوئے سنم اور اس کی شادی کروا دی۔ حوریہ کے دل میں سمیر کے لیے کوئی طوفانی محبت نہیں تھی، مگر ایک لگاؤ تھا، اور خود کو ٹھکرائے جانے کا دکھ بھی۔ وہ صرف یہ سوچتی تھی کہ اس کا حجاب کرنا اتنا برا ہے کہ اسے اس کلاس میں کوئی لڑکا بھی اپنا نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود اس کے ارادے متزلزل نہیں ہوئے۔ اس کی 2 مہینے پہلے ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب لگی تھی، مگر وہ وہاں ایک معمولی سی ڈیزائنر تھی۔ اس کا کام ڈیزائن بنانا تھا، اور ہر ڈیزائن میں اس میں کچھ چینجز کر کے اس کمپنی کے سی او پلس اونر کو دکھاتی تھی، جو پھر انہیں پسند آتا، اسی ڈریس کو سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ اور آج وہ جلدی کر آ گئی تو مسز انیتا نے اسے سنم کے ہاں چلنے کے لیے کہا، جس کی نند کی منگنی ہونے والی تھی، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ اس کو انہوں نے اس کا ایٹیٹیوڈ قرار دیا، جبکہ وہ ایسی محفل میں جانا ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہاں جائے گی تو ہر ایک اسی پر باتیں کرے گا، وہ لوگوں کی نگاہوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں کی فورس کرنے پر وہ جانے کے لیے راضی ہو گئی، اور جاتے ہوئے اسے کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی، اس لیے آج وہ جلدی سے اپنا کام نپٹا رہی تھی کہ ہیڈ ڈیزائنر نے بتایا کہ کمپنی کے سی ای او آج بذات خود وہاں آئے ہیں، تو انہوں نے اسے طلب کیا تھا کیونکہ وہ نئی آئی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا علمان سکندر کافی کا مگ تھامے ہوئے شیشے سے پار برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ جاتی سردی کی یہ بارش نے موسم کو کافی خوشگوار بنا دیا تھا، اور اسے یہ موسم بہت پسند تھا۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ مترنم نسوانی آواز پر وہ پلٹا تو پیچھے کھڑی حجاب کیے خود کو مکمل طور پر چادر سے ڈھانپے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔
وہ بہت حسین تھی، اس کی گلافی آنکھوں میں ایک سکون تھا، چہرے پر ایک الگ سا نور کا حالہ، حجاب کے حوالے میں اس کا میک اپ سے مبرہ چہرہ الگ ہی چھپ دکھا رہا تھا۔ حریت سے وہ ایک مڈل کلاس لڑکی لگی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا اسے بے باک نگاہوں سے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا، اور امامہ کو اس کی نگاہوں سے غصہ تو آیا، مگر وہ خود پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ مس چودھری، آپ کا کام مجھے اتنا خاص پسند نہیں آیا، لیکن پھر بھی میں آخری موقع دیتا ہوں۔ مجھے ایک ایسا ڈیزائن چاہیے جو سب سے بہترین ہو، سب سے بڑھ کر برائڈل ڈریس ہو، سلیو لیس، بیک لیس۔ اس شخص کی بات پر امیمہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کیا برائڈل کو سلیو لیس اور بیک لیس پہنانا ضروری ہے کیا؟ وہ یہاں پر اور ڈیزائنر ہے، وہ ایسی ڈیزائن بنا دیتی ہیں، مگر میرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، میں ایسے ڈیزائن نہیں کرنا چاہتی جو میں خود بھی پہننا نہیں چاہتی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ واہ، کیا ایٹیٹیوڈ ہے مسز امیمہ چودھری، کمپنی آپ کی پسند پر نہیں چلے گی۔ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ ایک ماڈل پلس فیشن ڈیزائنر، اور اس کی کمپنی کی برانچ ملک بھر اور اس سے باہر پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں میں آپ کے مطابق چلوں؟ وہ طلاق ہوا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی اور ڈیزائنر بھی ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں وہ ویسا ڈیزائن کر رہی ہیں، میں ویسا کرنا چاہتی ہیں جسے میں خود کے لیے پہننا پسند کرتی ہوں، اور میری جیسی نہیں جانے کتنی لڑکیاں ایسا چاہتی ہیں مگر اپنی خواہشات کو دبا لیتی ہیں۔ وہ اہک کر کے بولے۔ آپ جیسی سوچ کی حامل لڑکی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، مڈل کلاس کرانے میں ہوتی ہوگی، مگر مڈل کلاس کرانے کی لڑکی میرے کو بے خوف نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تم۔ سو اگر آپ ایسا ڈیزائن نہیں بنا سکتی تو ڈیزائن کر کے یہاں سے تشریف لے جائیے، اور جا کر اپنی ایک ایسی کمپنی کھولیے جہاں آپ اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ بنا سکیں۔ وہ چبا چبا کر بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ وہ گرنے سے انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھی اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ریزگنیشن لیٹر تیار کیا اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ امیمہ کے جانے کے بعد علمان سکندر معنی خیز انداز میں مسکراتا وہ اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے گی، مگر کچھ دیر کے بعد جب اس کے جی میل پر اس کا ریزگنیشن ملا تو ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت بڑے تاثرات تھے۔ اس نے فوراً انٹرکام پر فون کر کے اپنے آفس سے دوبارہ طلب کیا۔ آپ کو پتہ ہے ریزگنیشن دینے کی صورت میں آپ کو جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا، کیونکہ آپ 2 سال تک بغیر کسی وجہ کے ریزگنیشن لیٹر نہیں دے سکتی، تو اسی لیے آپ کو 2 لاکھ دینا ہوگا۔ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے چبا چبا کر بولا، اور بنا کچھ بولے اپنی چیک بک سے 2 لاکھ کا چیک سائن کر کے اس کی ٹیبل پر رکھی۔ اب میں جا سکتی ہوں سر؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تو احساس توہین سے علمان سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ بنا اس کا جواب سنے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس نے اپنے مینیجر کو بلایا۔ کیا آپ جانتے اس لڑکی کے بارے میں؟ کون ہے یہ؟ جب اس کے پاس پیسہ ہے تو یہ یہاں پر ایک معمولی سی جاب کیوں کر رہی ہے؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ سر، یہ جسٹس عامر چودھری کی بڑی بیٹی ہے، اور میری منگیتر کی کزن بھی ہے۔ مینیجر نے آہستہ سے کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ مسز انیکا چودھری ہور بوتیک والی کی بیٹی ہے یہ؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ جی سر، مینیجر نے کہا۔ مسز انیتا جیسی اتنی ماڈرن عورت کی بیٹی اور ایسی مڈل کلاس سوچ کی؟ وہ حقیقتاً حیران ہوا تھا۔ اپنی منگنی پر مجھے انوائٹ نہیں کرو گے؟ مجھے پتہ چلا ہے تمہاری منگنی ہے۔ ارے، آپ میری منگنی میں آئیں گے سر کیا؟ مینیجر کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی۔ بالکل، کیا مجھے نہیں آنا چاہیے؟ آخر تم میری اس برانچ کے مینیجر ہو اور میں اپنے امپلائیز کا بہت دھیان رکھتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ شور سر، آپ ضرور آئیے گا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے کارڈ، مینیجر نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا۔ وہ کارڈ دیکھتے ہوئے مسکرا دے۔ شام کو وہ تیار ہو کر نیچے اترا تو مسز رافیہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کدھر؟ ایک پارٹی ہے، بس جلدی آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر کی جانے بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ جب پارٹی میں پہنچا تو ہر ایک اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ ملک گروپ آف انڈسٹری کا سی ای او تھا۔ ہائے، میرا نام سنم ہے، میں بھی ایک ماڈل ہوں، آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ بھی ایک پروجیکٹ کیا تھا؟ او یا آپ مسز انیتا کی بیٹی ہیں، وہ چونک کر بولا۔ یس رائٹ، آپ کو میں ماما ابھی تک بھولی نہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ سنم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھی۔ پھر سنم نے اسے سب لوگوں سے ملوایا، جو بھی اس سے مل رہا تھا اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ وہ اس احساس کو بخوبی سمجھتا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد
منگنی کی رسم شروع ہوئی اور ساتھ ہی ڈانس۔ سب لوگ ڈانس فلور پر ناچ رہے تھے۔ جو مرضی اٹھتا اور اپنے ساتھ کسی نہ کسی کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر لے جاتا۔ صنم نے اسے بھی ڈانس فلور پر کھینچ لیا، مگر اس کی نگاہیں ابھی بھی امیمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر اسے وہ تھوڑی ہی دور ایک نسبتاً سنسان ٹیبل پر نظر آئی۔ پھر ایک لڑکا ڈانس کرتا ہوا اترا جو کہ چیف جسٹس شفیق چودھری کا ہی بیٹا تھا۔ اس نے امیمہ کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا۔ وہ جو اپنے دھیان میں موبائل پر مصروف تھی، سب طاعت پر ہڑبڑائی۔ پھر اپنا ہاتھ جب اس کے ہاتھوں میں دیکھا تو تڑپ کر ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر وہ اسے کھینچتا ہوا ڈانس فلور پر لے آیا۔ اے گرل، لیٹس ڈانس۔ اس نے کمر سے تھام کر قریب کیا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرتی ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر رسید کر گئی۔ ہر طرف سے ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا اور سب لوگ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسٹیج پر دیکھ رہے تھے۔ اور علمان سکندر کو جانے اس کا ہاتھ پکڑنا اتنا کیوں برا لگا تھا، اور وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکے کو تھپڑ مارا تو جیسے علمان کے اندر سکون اتر گیا، مگر اس لڑکے کا اب غصے سے برا حال تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر ارد گرد دیکھا جہاں سب لوگ چہ مگویاں کر رہے تھے۔ I'm really sorry بیٹے، معافی مانگتی اس کی طرف سے، یہ تو ہے ہی پاگل، انیتا نے پاس آتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے نے خون چھلکا دی نگاہوں سے اسے دیکھا جو کہ سرخ چہرے سے کھڑی دوپٹے سے اپنا ہاتھ رگڑ رہی تھی، کوئی اس کو لمس مٹانا چاہتی ہو۔ معافی مانگو، انیتا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں ہرگز معافی نہیں مانگوں گی ماما، معافی انہیں مانگنی چاہیے، ان کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی، یہاں تک کہ مجھے کھینچ کر یہاں تک لے آئے۔ یہ ہوتے کون اس طرح کی حرکت کرنے والے؟ اور یہ ایک تھپڑ تھا، میرا بس چلتا جوتوں سے ان کا سر گنجا کر دیتی، جنہیں عورت کی عزت کا پاس ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولی اور پھر اسٹیج سے اترتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جنم اور انیتا اس سے معافیا مانگ رہی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ اب آپ کی بیٹی کی اور آپ کا بیٹا بھی جو مجسٹریٹ بنا ہے نا، بہت جلد سڑکوں پر نظر آئے گا۔ برباد کر دوں گا آپ کی فیملی کو، اس کی سزا ضرور ملے گی آپ کو۔ بہت غلط کیا آپ کی بیٹی نے۔ وہ لڑکا بکتا جگتا وہاں سے چلا گیا اور علمان سکندر نے ماتھے پر بل ڈالے اس لڑکے کی پشت کو گھورا، پھر سچیڑ کر ان سب کو دیکھا جو کہ بہت ہی پریشان تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد امیمہ وہاں واپس آ گئی۔ کیا کیا تم نے؟ ہمیشہ مجھے کیوں ذلیل کرواتی ہو؟ مسز انیتا چیخ چیخ کر بولی۔ سب مہمان وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ماما پلیز، غلطی میری نہیں، اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور آپ کہہ رہی میں ذلیل کرواتی ہوں؟ کوئی عزت نہیں ہے؟ کوئی بھی شخص آئے گا اور میرا ہاتھ پکڑ کے یوں ڈانس فلور پر لے آئے گا؟ کیا یہاں موجود ہر شخص نہیں جانتا میرا مزاج کیسا ہے، اور میں کسی سے فری نہیں ہوتی؟ پھر بھی میری کسی بات کی ویلیو ہی نہیں ہے؟ وہ تلخ انداز میں بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں ویلیو ہی دے رہا تھا، چیف جسٹس کا بیٹا ہے وہ، ہاتھ پکڑا تھا، کیا پتا رشتہ بھی بیچ دیتا، کم از کم تم سے جان تو میری چھوٹ جاتی۔ تم جیسی نافرمان لڑکی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اور بھی بہت کچھ دین میں آتا ہے، دوسروں کے ساتھ بہیو کیسے کرنا، یہ نہیں پتا؟ ماں باپ کو ذلیل کرنا ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کب طرف تماشا بنایا ہے، یہ تمہارے سیکھے دین میں شامل نہیں ہے کیا؟ مسز انیتا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ ماما پلیز، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی، میں نے صرف ایک بات کہی ہے، اور میں اپنے حق کے لیے بول بھی نہیں سکتی۔ مجھے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ میں سچی بات پر بھی چپ چاپ سا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو کبھی کچھ کہا ہے، کسی سے کوئی شکوہ کیا ہے؟ آپ لوگ ہر بار میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میں تو پہلے یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کر کے یہاں آنے کو فورس کیا۔ آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں اپنی بہن کی خوشیوں سے جلتی ہوں، میں نے یہاں آ کر وہ بھی ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا تو اسپیس دیا کریں کہ میں اپنے مطابق زندگی جی سکوں، مجھے کوئی جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی تھی، اور اس کی آنسو نہ جانے علمان سکندر کے دل پر کیوں گر رہے تھے۔ بس یہی آتا ہے تمہیں؟ اب اگر فرحان کی جاب چلے گی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، پروموشن کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے سب لوگ جاب سے ہی نکال دیں گے۔ اور ممی جی، میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا میری نظر میں ایک دو رشتے ہیں، لڑکا چاہے مڈل کلاس ہے لیکن اس کا بوجھ تو سر سے اتارے، ورنہ یہ یوں ہی ہمیں بے عزت کرواتی رہے گی، نہ تو اس کا ہمارے ہائی کلاس میں کوئی رشتہ آئے گا اور نہ ہی پھر اس کی شادی ہوگی۔ فرحان کی بیوی سنیہا نے کہا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی، اور علمان اسے یوں سب کے سامنے کٹہرے میں کھڑے دیکھ کر ضبط کی انتہا پر تھا۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے واپس پلٹ آیا، مگر اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ اگلے دن اس نے مینیجر کو بلایا۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ مکمل دیکھ کر نہیں آیا تھا۔ پھر مس امیمہ کا کیا بننا کیسا ہے؟ اب سب نے یہی ارادہ کیا کسی بھی مڈل کلاس گھرانے میں شادی کر دیں گے۔ ویسے لڑکی تو بہت اچھی ہے، پچھلے 2 مہینوں سے یہاں کام کرتی ہے، جانتا ہوں ہر ایک کا بہت خیال کرتی ہے۔
مگر قسمت کی بات ہے سر، دین کی طرف رجحان زیادہ ہے اور باقی سب لوگ ذرا ماڈرن ہے تو مسفٹ ہوتی ہے اپنی فیملی میں۔ مینیجر نے اسے تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا، اور جو چیف جسٹس کا بیٹا اس نے کچھ نہیں کیا نا؟ نہیں سر، لیکن وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بہت ضدی لڑکا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی، اس لیے آج شاید جانا تھا میڈم نے اس سے معافی مانگنے ان کے گھر۔ مینیجر نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اسے جانے کیوں اتنا برا لگا تھا کہ وہ جا کر کسی سے معافی مانگے گی؟ کچھ دیر کے بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور چیف جسٹس صاحب کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ وہاں پہنچا تو چیف جسٹس صاحب نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ملک گروپ آف انڈسٹری کے مالک مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ ویسے سب خیریت تھی نا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ کل والے معاملے کے بارے میں بات کرنا تھی، آپ کے بیٹے کو جو تھپڑ مارا تھا مس امیمہ نے، اس کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ وہی جو مجھے ایک باپ ہونے کے ناطے کرنا چاہیے، اس لڑکی کو سزا ملنی چاہیے، وہ آ کر معافی مانگے گی۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنے مخصوص مغرور انداز میں کہا، آپ کو انصاف کے لیے بٹھایا گیا ہے، جسٹس کے لیے، اسی لیے آپ چیف جسٹس ہے، مگر آپ تو بے انصافی پر ہی اتر آئے۔ آپ جیسے انسان اسلام کے انصاف کی تاریخ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، بہت ماڈرن سے ہی، مگر تھوڑا بہت تو میں بھی جانتا ہوں۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جو کہ خاتون جنت ہے، ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا آپ نے، حالانکہ وہ آپ کی جگر گوشہ تھی، آپ فرمایا کرتے تھے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی نا تو میں اس پر بھی حد جاری کرتا، یعنی اس کے ہاتھ ٹوٹوا دیتا۔ یہ بات بتاتی ہے قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کا کوئی لاڈلا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا بیٹا ہے تو کیا، سزا تو اس سے ملنی چاہیے جس نے کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی، ہراس کرنے کی کوشش کی۔ دفعہ 509 کے تحت 3 سال کی سزا یا پھر جرمانہ 5 لاکھ تک بڑھا جائے گا، اور مجھے امید ہے آپ جیسا چیف جسٹس یہ انصاف ضرور کرے گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور چیف جسٹس صاحب کا رنگ متغیر ہو گیا۔ دیکھو لڑکے، تو میرے دوست کے بیٹے بھی ہو، اسی لیے عزت و احترام سے یہاں بٹھایا ہے، مگر میں اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، جاؤ یہاں سے۔ چیف جسٹس صاحب نے ناگواری سے کہا تو علمان سکندر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، پڑھ نکل آئے آپ کے۔ اگر آپ بھول رہے ہیں کہ میں سکندر صاحب کا بیٹا ہوں، مگر اپنے باپ سے بہت ہی مختلف ہوں، دشمنوں کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہوں اور دوستوں کی کمزوریوں سے بھی۔ آپ کی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے، یہ ویڈیو جو آپ نے ایک سیاستدان سے لی تھی جب اس کے بیٹے نے ایک غریب ماں بیٹے کو اپنی گاڑی تلے کچل دیا تھا۔ بھلے جتنی مرضی بے انصافی کریں، مگر جو میرا ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر سزا ملے گی۔ اس نے موبائل سے ویڈیو نکال کے دکھاتے ہوئے کہا، اور اب کی بات چیف جسٹس صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر علمان اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے اٹھا اور ٹیشو نکال کے چیف جسٹس کی طرف بڑھایا۔ پسینہ صاف کر لیں اور کال کیجیے جسٹس چودھری کو، انہوں نے کہی کہ آپ اپنے بیٹے کے کیے گئے عمل پر بہت شرمندہ ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا غلط تھا، اس لیے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ علمان نے گویا اسے اسکرپٹ دی تھی، وہ جلدی سے کال ملا کر جو علمان بول رہا تھا جلدی جلدی بولتا چلا گیا۔ بہت خوب، مجھے پسند آیا آپ کا یہ انداز، یوں ہی مجھ سے ڈرتے رہیے، ورنہ میں بڑا خطرناک بننا ہوں۔ کیا ہے نا، جس لڑکی کو آپ کے بیٹے نے چھوا تھا نا، وہ علمان سکندر کے دل کو چھو گئی ہے، اور کوئی اس کی بے عزتی کرے یہ علمان سکندر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور پھر اپنے گوگلز لگاتا باہر کی جانے پڑ گیا۔ اگلے دن اس نے مینیجر سے کہہ کر امیمہ کو دوبارہ آفس بلایا، اور اس وقت اس کے سامنے بیٹھی تھی، ماتھے پر بڑھ ڈالے۔ اپنا حق یوں ہی چھوڑ جاتی ہیں کیا؟ میرے یہاں بہت سارے ڈیزائنر ہیں، ہر ایک اپنی مرضی کا ڈیزائن بناتا ہے، اگر آپ اپنی مرضی کا بنا لیں گی تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے طریقے سے کہی تھی، لیکن اس پر ڈٹی کیوں نہیں؟ لڑنا چاہیے تھا نا اپنے حق کے لیے، اتنی جلدی ہار کیسے مان جاتی ہیں آپ؟ مجھے تو لگا تھا آپ بہت ضدی ہیں، مگر افسوس، پرسوں پارٹی میں بھی دیکھ کر بہت افسوس ہوا، مطلب سب لوگ وہاں آپ کی انسلٹ کر رہے تھے، مگر آپ اپنا مقدمہ ہی نہیں لڑ پا رہی تھی۔ ویری بیڈ۔ ویسے پھر آپ نے اس لڑکے سے معافی مانگی جس کو تھپڑ مارا تھا آپ نے؟ علمان نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا مسٹر علمان سکندر؟ آپ نے مجھے یہاں بے عزت کرنے کے لیے بلایا ہے کیا؟ وہ چڑ کر بولی، بالکل نہیں، ہر ڈیزائنر بنانے کے لیے بلایا ہے۔ علمان سکندر کی بات پر اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ واٹ؟ مگر ہیڈ ڈیزائنر تو مس ادینہ ہے نا؟ وہ لب بھینچ کر بولی، بالکل تھی، لیکن آپ اس سے بھی اونچی ہیڈ ڈیزائنر ہے، وہ اپنی پوسٹ پر رہیں گی، جیسے وہ ڈیزائن بناتی ہیں وہ اسی کے مطابق ہوگا، لیکن آپ نے جو سوچا ہے آپ کا ڈیزائن ایگزیکٹ وہی ہوگا۔ بہت سی لڑکیاں آپ جیسی جو کہ حجاب میں مکمل لباس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں،
مگر اب آپ کا جو ڈریم ہوگا وہی نیکسٹ برائڈل ڈریس ہوگا۔ مس ادینہ ماڈرن ڈریسز پر کام کریں گی، مگر آپ وہ سب ڈیزائن کریں گی جو آپ کو پسند ہے۔ علمان سکندر نے اسے تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بھی بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مطلب میں کیا کہوں، میرا یہ خواب تھا، یہ پورا ہو رہا ہے۔ میری ماما نے بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی، وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں اپنی بوتیک میں اس قسم کا کچھ رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے میرا خواب پورا کرنے کا موقع دیا۔ اس کے چہرے پر جو خوشی تھی اس نے علمان سکندر کو سرشار کر دیا۔ ارے اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے، ہماری کمپنی ہمیشہ کچھ نیا کرنا چاہتی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کا ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ساڑی میں بھی اسی طرح آپ ڈیزائن بنائیں گی اور کیجول ڈریسز میں بھی، مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ 1 مہینہ کافی ہے آپ کے لیے؟ علمان سکندر نے کہا۔ آف کورس سر، میں اس سے پہلے ہی پوری کوشش کروں گی کہ میں ڈیزائن وغیرہ بنا کر آپ کو دے دوں، بلکہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے یہ سارا کام کر لوں گی، اور آج کے دن ہی میں یہ کام شروع کر رہی ہوں۔ میں پوری لگن سے یہ کام کروں گی اور آپ کو بہت سارے ڈیزائن بنا کر دوں گی۔ آپ کو پھر جو بھی سلیکٹ کرنے ہوں گے آپ کر لیجیے گا، اس نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا۔ اور علمان سکندر اس کی ایکسائٹمنٹ پر سرشار تھا، وہ اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کے باہر کی جانے پڑ گئی۔ اس نے 15 دن میں واقعی وہ کام کر دکھایا تھا۔ وہ اس کے ڈیزائن دیکھ رہا تھا، ہر ایک میں وقار اور فیشن دونوں دکھ رہا تھا۔ وہ واقعی اس کے ڈیزائن سے بہت متاثر ہوا۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے پوری لگن سے یہ کام کیا تھا، بہت زبردست۔ ابھی میں تسلی سے انہیں گھر جا کر دیکھوں گا، اور کل پہلا روزہ ہے تو کل میرے گھر میلاد شریف ہے۔ 2 دن کے بعد بتا دوں گا آپ کو کہ میں نے کون سا ڈیزائن فائنل کیا ہے، اور آپ اس پر کام کرنا شروع کروائیے گا۔ اور ہاں، کل میرے یہاں میلاد پر ضرور آئیے گا۔ میری دادو ہمیشہ فرسٹ رمضان سے ہی ہر ہفتے یہ بابرکت محفل رکھواتی ہے، اور مجھے یقین ہے انہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ علمان سکندر نے کہا۔ جی ضرور سر، ایسی بابرکت محفل میں بھی میں ضرور آؤں گی، یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شام کو اپنی چھت پر کھڑی چاند دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ہمیشہ کی طرح مایوس ہوئی، کیونکہ اسے فرسٹ ڈے کا چاند کبھی بھی نظر نہیں آتا تھا، اور چاند نظر آنے کا اعلان ہو چکا تھا۔ اس نے کھڑے ہوئے وہیں پر دعا مانگی اور اپنے لیے وہ ساری خیریں۔ پھر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو معمول کے مطابق سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس کی فیملی چاہے ماڈرن تھی مگر روزے وغیرہ رکھ ہی لیتے تھے۔ افطار پارٹیاں بھی کافی ہوتی تھی، سب لوگ سحری کھانے میں مصروف تھے۔ تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکا مڈل کلاس کرانے سے، تو آج شام کو کوئی اچھا سا ڈریس چوز کر کے میری بوتیک سے لے لینا۔ ویسے فیملی تمہاری عین مطابق کی ہے، پرانے خیالات کی، مسز انیتا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ماما پلیز، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، کچھ دن رک جائیے نا، میں نے بول دیا نا، اب میں مزید شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ ارے یہ تو شکر ہے چیف جسٹس صاحب نے خود اپنے بیٹے کے رویے پر معذرت کر لی، یہ تو ان کا بڑا پن تھا۔ اب میں مزید تمہاری بے وقوفیاں برداشت نہیں کر سکتی، تم پتہ نہیں کہاں کہاں ہمیں بدنام کرو گی، مسز انیتا سخت لہجے میں بولی۔ اس نے بے بسی سے اپنے بابا کی طرف دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح لاپرواہ بنے کھانے میں مصروف تھے۔ بابا پلیز آپ ہی مما کو سمجھائیے نا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ بیٹے، ہم صرف کورٹ کی جج ہے، اس گھر کی جج آپ کی ماں ہے، اور جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں منظور ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے، 25 سال کی ہونے والی ہیں آپ، عامر چودھری نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے بابا، مجھے کچھ مہینوں کا بس ٹائم چاہیے، اور کچھ بننا چاہتی ہوں تو شادی کے بعد بنتی رہنا، مجھے نہیں لگتا تمہارا شوہر تمہیں منع کرے گا۔ ویسے بھی اب تمہارے لیے کسی لاڈ صاحب کا رشتہ تو آئے گا نہیں، تو میرے خیال میں تمہیں وہاں بول۔ اور ہاں، یہ مڈل کلاس کرانے کا رشتہ ضرور ہے، لیکن لڑکا کافی معقول ہے، اس کی ترقی کے چانسز بھی ہیں۔ تنیہا نے کہا۔ ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں، اس نے چپ چاپ رضامندی دے دی۔ کہ مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی، دراصل میرے باس کے ہاں میلاد ہے، تو میں وہاں پر ہی اپنی پہلی افطاری کروں گی، سب لوگ ہی انوائٹ ہیں، تو آج میں بوتیک نہیں آ پاؤں گی۔ اگر کوئی ڈریس لانا ہی ہے تو آپ میری پسند کو خود ہی لے آئیے گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مسز انیتا نے کہا۔ اس نے سحری کے بعد نماز ادا کی اور کچھ دیر آرام کی۔ جیسے وہ سونے لگی تو علمان سکندر کا میسج آیا ہوا تھا۔ رمضان کی پہلی بابرکت سحری مبارک، اللہ پاک آپ کی ہر جائز تمنا کو پورا کرے۔ بہت شکریہ سر، آپ کو بھی بہت مبارک اور بہت ساری آخری نیک تمنا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے موبائل کو سائڈ پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج معمول سے کافی لیٹ اٹھی کیونکہ چھٹی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گئی۔ 12 بجے کے بعد وہ تیار ہوئی۔ اس نے سفید کلر کی لانگ فراک پہن رکھی تھی جو اس کے ٹخنوں سے تھوڑی سی اونچی تھی۔
اس نے گولڈن کلر کا حجاب لے کر چادر اوڑھی اور باہر نکل آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی کروا کر سکندر ویلا پہنچی تھی۔ وہ گھر کیا محل تھا، اور اس کا خود کا اتنا بڑا گھر اس محل نما گھر کے سامنے بہت چھوٹا تھا۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے اس عالیشان گھر کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اس نے گھنٹی بجائی تو گارڈ نے باہر نکل کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تو ملنا ہے آپ کو میڈم جی؟ گارڈ نے پوچھا۔ وہ علمان سر کی امپلائی ہوں، وہ انہوں نے مجھے میلاد شریف پر بلایا تھا، اس نے کہا۔ وہ اچھا آ جائیں اندر، یہاں کھڑے ہو جائے، میں انٹرکام پر ملازموں کو لا کر اس کے ساتھ آپ کو اندر بھیج دیتا ہوں، گارڈ نے کہا تو وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ملازم باہر آئی اور اسے لے کر اندر چلی گئی۔ بیوی ماں میلاد والی آ گئی ہیں، ملازمہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہاں بیٹھی ہوئی ایک باروب عورت نے ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں، بی بی ماں تسبیح ختم کر کے آپ سے بات کر لیں گی، ملازمہ نے کہا تو وہ چپ چاپ وہاں صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی بی ماں نے تسبیح ختم کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا۔ بس کچھ ہی دیر میں عورتیں آ جائیں گی بیٹا، پھر میلاد شروع کر لیں گے، ویسے آپ نے تو عصر کے بعد آنے کا کہا تھا نا؟ بی بی ماں نے پوچھا۔ آپ غلط سمجھیے مجھے، میں وہ نہیں ہوں، میلاد والی، وہ دراصل میں سر کی امپلائی ہوں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ اس کی بات پر کچن کی طرف جاتی ہوئی رافیہ بیگم ٹھٹک کر رکی، پھر اسے پاس آ کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم علمان کی امپلائی ہو اور اس نے تمہیں گھر میں بھی انوائٹ کر لیا؟ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، مسز رافیہ نے اس سے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں سمجھی نہیں، کیا باقی امپلائیز نہیں آئیں گے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اتنی معصوم ہو کہ بننے کی کوشش کر رہی ہو، تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، امیر لڑکے دیکھتی نہیں ہو اور پیچھے پڑ جاتی ہو، مگر میرا بیٹا صرف ٹائم پاس کرتا ہے۔ مسز رافیہ کے لہجے میں غرور تھا، اسے اپنی ماں اور مسز رافیہ میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ بہو، یہ کیا طریقہ ہے گھر آئے مہمان سے بات کرنے کا؟ اور اگر علمان نے کسی کو اس بابرکت محفل کے لیے بلایا تو حرج ہی کیا ہے؟ بی بی ماں نے کڑک کر کہا۔ ایسی بات نہیں ہے بی بی ماں، میں تو حیران ہو رہی ہوں اس بات پر کہ وہ اس طرح کسی بھی لڑکی کو کیسے اپنے گھر کی محفل میں بلا سکتا ہے، وہ بھی امپلائی کو۔ آج تک تو کبھی نہیں ایسا ہوا، مسز رافیہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اگر کر بھی لیا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جاؤ جا کے کچن میں دیکھو ملازمہ کیا کر رہی ہیں۔ بیٹا تم میرے کمرے میں چلی جاؤ، جب میلاد شروع ہوگا پھر آ جانا، بی بی ماں نے کہتے ہوئے ملازمہ کو آواز دی اور اسے اپنے کمرے میں بھیجا۔ اس نے وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا حجاب کھولنے کے بعد وہ دوپٹہ اور چادر سائڈ پر رکھتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی۔ وہ وضو کر کے اپنے دھیان میں باہر نکلی اور اسی وقت علمان بھی تیزی سے اندر آیا۔ دادو یار، یہ روزہ کب کھلے گا؟ کافی کا نشہ ٹوٹ وہ اپنے دھیان میں بولتا بولتا بنا دوپٹے اور حجاب کے امیمہ کو دیکھ کر تھم گیا۔ امیمہ نے ہڑبڑا کر جلدی سے چادر اوڑھی۔ او I'm really very sorry، مجھے نہیں پتا تھا آپ یہاں ہیں، آپ اتنی جلدی آ گئی تھی، اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ اپنے آپ میں جیسے سمٹ سی کی۔ جی مجھے ٹائم کا نہیں پتا تھا، مجھے لگا شاید ظہر کے بعد ہے، وہ سر جھکائے بولی۔ او سوری، میں آپ کو ٹائم بتانا ہی بھول گیا تھا۔ خیر اور بتائیے کیسی ہیں آپ؟ روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور پھر اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں بی بی ماں بھی اندر آ گئی۔ ہائے دادو، گڈ مارننگ۔ کاہے کا گڈ مارننگ؟ یہ کوئی ٹائم ہے سو کر اٹھنے کا؟ صبح سے روزہ رکھتا بس فاقہ ہی کاٹا ہے، اس سے بہتر تھا نہ ہی رکھتے، نہ نماز کی فکر نہ قرآن کی۔ سارے کے سارے بغارت ہوئے اس گھر میں۔ دادو نے تو اسے دیکھتے ہی کلاس لینی شروع کر دی اور وہ سٹ پٹا کر امیمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ دادو یار، میری امپلائی کے سامنے تو میری انسلٹ مت کریں، وہ جزر بزر ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، جیسے بچی کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا تمہارے بارے میں، کتنی نیک بچی ہے۔ ارے بیٹا، تم بھی نہیں اسے کہتی نماز پڑھا کرو؟ بی بی ماں نے اب کی بار امیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ کو پتا تو ہے دادو، میں کسی کی بات مانتا ہوں کیا؟ میں تو صرف اپنی بیوی کی مانوں گا۔ اب جلدی سے میرے لیے آپ بیوی لے آئیے گا نا، وہ امیمہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور اگر تیری بیوی بھی نہ پڑھتی ہوئی تو؟ اللہ نہ کرے میری بیوی نہ پڑھتی ہوئی، میں تو ایسی بیوی سے شادی کروں گا جو نمازی، پرہیزی، پردے دار، باحیا ہو۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی امیمہ پر تھی اور امیمہ اس کی نگاہوں سے خوفزدہ سی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد علمان کا موبائل بجا تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور دادو اس سے ہلکے پھلکے سوالات کرنے لگی۔ وہ سر جھکائے بڑے نرم انداز میں ان سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کالونی کی عورتیں آ چکی تھی اور میلاد شریف کا ٹائم ہو گیا اور ابھی تک میلاد والی باجی نہیں آئی تھی۔
اور بیوی ماں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ ارے اتنی بابرکت محفل میں بلایا، پھر بھی نہ جانے کس طرح کے لوگ ہیں، وقت کی پابندی نہیں ہے۔ ارے کوئی ہے جو خود ہی میلاد شروع کر دے یہاں پر؟ بی بی جان نے مخاطب کیا تو امیمہ نے آگے بڑھ کر ان سے اجازت لی اور درود شریف پڑھتے ہوئے اس نے تلاوت قرآن شروع کی۔ ہر ایک اس کی خوبصورت آواز میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ اور کچن کی جانب بڑھتے ہوئے علمان نے بھی رک کر کھڑکی میں سے اس سے دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے جیسے سے تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی۔ وہ بس اسے مبہوت سا دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نعت شریف پڑھنے لگی۔ اس کی مسحور کن آواز سے سب لوگ جھوم اٹھے تھے۔ پھر میلاد سے فارغ ہونے کے بعد اس نے دعا بھی قرائی۔ دادوں نے بھی اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے پرس میں سے پیسے نکال کر تھمائے۔ نہیں بی بی ماں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بیٹا رکھ لو، یہ بڑوں کا انعام ہوتا ہے، اور تم نے تو میرا دل خوش کر دیا میرا بچہ۔ اور ہاں، مجھے بی بی ماں نہیں، علمان کی طرح تم دادو بولنا، مجھے اچھا لگے گا۔ ہاں، اگلے ہفتے پھر سے میلاد شریف ہوگا تو تم نے آنا ہے۔ دادوں نے اسے پکا کیا تھا۔ جی میں کوشش کروں گی، کیونکہ ہمارے ہاں بھی افطار پارٹیز ہوتی ہیں تو وہاں جانا ہوتا ہے، تو پھر کہیں افطار پارٹی نہ ہوئی تو میں ضرور آؤں گی، وہ اپنے اگلی نرم لہجے میں بولی۔ پھر دادوں نے علمان کو بلا کر اسے گھر چھوڑنے کے لیے کہا۔ علمان صاحب تو پہلے ہی اس بات کے لیے تیار تھے۔ راستے میں وہ اس سے ہلکے پھلکے سوال کہتا رہا اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑے محتاط انداز میں جواب دے رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ہمیشہ اگر بات ہوئی بھی تھی تو پروفیشنل ہوتی تھی، ابھی بھی پرسنل بات نہیں ہوئی، اور آج وہ پرسنل سوال کر رہا تھا اور امیمہ کو یہ بات بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ گھر چھوڑنے کے بعد وہ واپس چلا گیا اور امیمہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ آفس جانے لگی تو مسز انیتا نے اسے شام کو جلدی آنے کو کہا۔ شام کو گھر آئی تو گھر میں مہمان آئے تھے۔ لڑکا ایک کالج میں جاب کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھا۔ لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کے پہک کے اس کی فرما برداری کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ اسی بھی سفیان کافی معقول لگا۔ باقی فیملی تو کچھ عجیب سی تھی، مگر سفیان کافی سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ کچھ تو پروفیسر تھا، پھر خاص طور پر وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ اس کی جھکی نگاہیں اور نرم انداز نے امیمہ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہی اس کا مسٹر پرفیکٹ ہے۔ ہاں، وہ ان لوگوں کی طرح بہت امیر نہیں تھے، چھوٹا سا گھر تھا ان کا، مگر وہ جانتی تھی خوشی کے لیے بڑا گھر ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ ادھر اس کی ساس نے اس کے ہاتھ پر شگن رکھ دیا اور 10 رمضان کو جمعہ کے دن اس کا نکاح تھا۔ نکاح کے ایک رات پہلے اس کی ننھے سے آ کر اس کی ساس کے کہنے پر مہندی لگائی تھی۔ اس نے رات کو سوچا کہ سونے سے پہلے وہ علمان کو انفارم کر دے گی کہ وہ آفس نہیں آ پائے گی، مگر اس کی ذہن سے ہی نکل گیا۔ اگلے دن وہ صبح 8 بجے اٹھی اور مسز انیتا کو 2 گھنٹے کے لیے آفس کا کہہ کر آفس سوری میں فائل اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ یہ دینی آپ کو بہت امپورٹنٹ تھی، ورنہ میرا آج آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے فائل علمان کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اور علمان اس کے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی دیکھ کر چونک گیا۔ خیریت مس امیمہ، آپ کی عید کل صبح ہے کیا؟ علمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں سر، کیا ہوا؟ وہ حقیقتاً اس کے سوال پر الجھ گئی۔ وہ دراصل آپ نے مہندی لگائی ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اوہ اچھا، یہ دراصل میرا آج رات کو نکاح ہے تو اسی لیے لگائی ہے۔ اس کی بات پر علمان نے بے یقینی سر سے دیکھا۔ نکاح ہو رہا ہے تمہارا؟ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، کیسے کر سکتی ہو یہ؟ وہ چلا کر بولا، اور امیمہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ سر اس نے بتانے کی کیا بات ہے؟ اور میں نے اپنے نکاح میں کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، تم نکاح نہیں کر سکتی، تم صرف میری اور میری ہی رہو گی۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے بولا، اور اب کی بار امیمہ نے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھیے، آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے مجھ سے، یہ آپ کی فائل دینے آئی تھی، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے پلٹنے لگی تو وہ آگے بڑھتے جلدی سے دروازہ بند کرتا اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دروازہ کھولیے پلیز، وہ لب کچلتے ہوئے خوفزدہ انداز میں بولی۔ میری بات سنو ابھی، اور اسی وقت جا کر اس نکاح سے انکار کر دو۔ میں اپنے پیرنٹس کو بھیج رہا ہوں، میں صرف رمضان کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے بعد اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا، مگر تم نے اس طرح شادی کرنے کی سوچ لی۔ دیکھیے سر، اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، میرا نکاح ہے اب کچھ گھنٹوں کے بعد، اور آپ اس طرح مجھ سے بات مت کیجیے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ دروازہ کھول دیجیے، مجھے جانا ہے۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس آتے کندھوں سے تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم نے میرے دل کو چھوا ہے، تم ہو وہ لڑکی جس نے علمان سکندر کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہاں تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے، اور یہی ہے تمہارے لیے بیسٹ آپشن۔ با حیا، با وقار۔ پتہ ہے، میں نے اپنے اس آس پاس یہی دیکھا ہے، بے حیائی اور کھلم کھلا ماحول، مجھے یہ نہیں پسند ہوتا تھا۔
لیکن اس کے باوجود میں اس میں ڈھلتا چلا گیا۔ لیکن میرے ذہن میں جو ہم سفر کا خاکہ تھا وہ تمہارے جیسا تھا، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ تم وہ واحد ہو اور مجھے تم جیسی کہیں اور نہیں ملے گی۔ میری کئی گرل فرینڈ ہوں گی، ان کا مقصد صرف میرا پیسہ ہوتا تھا، میری قربت۔ میں نے کبھی بھی ان کی قربت میں وہ سکون محسوس نہیں کیا کہ تمہارے آس پاس ہونے پر ہی محسوس کرتا ہوں۔ پلیز میری بات پر سمجھو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ جاؤ، جا کر اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور ان کو کہو تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے بولا، اوہ، تو گرل فرینڈ رکھتے تھے آپ؟ جیسے آپ چاہتے نا آپ کے لیے کوئی پاکیزہ باوقار شخص، ویسے میں بھی چاہتی ہوں وہ ویسا ہی ہے۔ حافظ قرآن ہے وہ، با کردار، با حیا، سوم و صلات کا پابند۔ مگر آپ کیا ہیں مسٹر علمان سکندر؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں اس کے سامنے، اور میرے لیے پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، میرا مسئلہ نہیں۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں یا نہیں، یہی مسئلہ ہونا چاہیے۔ میں نے بھی آپ کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کس طرح شرٹلیس آپ لڑکیوں کے ساتھ شوٹ کرتے ہیں، ان کی کس کرتے ہیں، تو میں اپنے لیے کیسا ہم سفر کیسے چوز کر سکتی ہوں جو بد کردار ہو؟ وہ بولتی چلی گئی، اس کے لہجے میں نفرت تھی جسے محسوس کر کے وہ سنی ہو گیا۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا اور تمہاری قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ وہ میرا ماضی تھا اور میں نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ نہیں کیا۔ جسٹ کس حد تک؟ وہ آخری بات بولتے نگاہیں چرا گیا۔ آپ کے لیے یہ جسٹ ہے، مگر میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ مجھے کوئی مرد ہاتھ لگاتا ہے مجھے گھن محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے میرا وجود ناپاک ہو گیا ہے۔ میں ایسے مرد کو کبھی چوز نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ بول رہی تھی۔ علمان سکندر کی آنکھوں کی سرخی لمحہ با لمحہ بڑھتی چلی گئی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے بازو سے کھینچتے ہوئے اسے دیوار سے لگایا اور اس کی دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے جھکا۔ میں نے سوچا تھا تمہاری صحبت میں خود کو سنوار لوں گا، مگر اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ اگر اتنی مذہبی ہو کر تمہارے اندر اتنا غرور ہے، تمہارا مذہبی ہونا بنتا ہی نہیں۔ تم اگر نیک ہو تو تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا تم کسی انسان پر انگلی اٹھاؤ۔ میرا کام تھا لڑکیوں کے قریب جانا، مگر میں نے اپنی حد پار نہیں کی۔ اس غلطی کو سدھارنا بھی چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے بد کردار ہی بنا دیا۔ اب یہ بد کردار انسان ہی تمہارا شوہر بنے گا۔ تم ہر روز تڑپو گی اس بد کردار انسان کی قربت میں۔ مجھے میری اجازت کے بغیر آپ اپنی بیوی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بات کے جواب میں غصے سے بولی اور اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے زور سے مکہ دیوار پر دے مارا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے گرنے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پورا دن اس کا سوچ میں گزرا تھا۔ جب عصر کا ٹائم ہوا تو اپنا کوٹ اٹھاتا ہوا تیزی سے باہر کی جانب پڑا۔ اس کی گاڑی کا رخ جسٹس چودھری کے گھر کی طرف تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک مولوی صاحب اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ بھی اپنی گاڑی کو پارک کرتا ہوا اندر آیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو مسز انیتا اور سنم جلدی سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ ارے آپ یہاں؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا، سنم نے چہک کر کہا۔ آنٹی مجھے آپ سے کچھ کہنا، آئیے اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سفیان کو ایک سٹ نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر انیتا اور سنم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ جی بیٹا بولیے۔ دراصل آنٹی میں آپ کی بیٹی امامہ کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے پرپوز بھی کیا تھا انہیں آج، مگر انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ جیسے اپر کلاس لوگ اس طرح کے لائر مڈل کلاس لوگوں سے کیوں تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ آنے والا وقت آپ کو کتنا شرمندہ کیا کرے گا ایسے انسان کو اپنے داماد کے طور پر متعارف کروانے میں۔ وہ بھی علمان سکندر تھا اور انیتا بیگم کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اسے پتا تھا انیتا کے لیے نام نسب کس قدر امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ان کے مطابق کی بات کی تھی۔ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو میری بیٹی میں کیا نظر آیا؟ وہ آپ چھوڑ دیجیے آنٹی، میرے خیال میں آپ کو انکل کو بلا کر بات کر لینی چاہیے۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علمان سکندر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ مسز انیتا تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائے ہوئے تھی، ان کے لیے تو یہ کسی ایوارڈ سے کم نہیں تھا۔ پھر مسز انیتا نے جسٹس احمد چودھری کو اندر بلایا اور انہوں نے ساری بات بتائی تو وہ پھر پرسوچ انداز میں کچھ دیر علمان کو دیکھتے رہے۔ باہر بارات آئی اور اس طرح تماشا ہوگا ہماری بیٹی کا، یہ مجھے بالکل درست نہیں لگا۔ اور وہ خاتون تو پہلے ہی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہیں، میں تو سن کر پریشان ہو گیا۔ جہیز تک کی لسٹ بنا کر دے رہی تھی، اور مجھ جیسا جسٹس چودھری جو جہیز کے اتنا خلاف ہے، اتنے کیس لڑ چکا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے گا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جسٹس عامر نے الٹے ہوئے انداز میں کہا، انکل اپنی عزت کے خاطر اپنی بیٹی کے لیے یہ عذاب مت خریدیے۔
آپ نہیں جانتی کہ مڈل کلاس گھرانے کے لڑکے اپنی ماؤں کے پیچھے کس قدر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسی مائیں ان کا گھر بھی بسنے نہیں دیتی۔ اور امیمہ ایسی عورت کا مقابلہ کر سکتی ہے کیا؟ مجھے تو نہیں لگتا وہ کر سکتے۔ تو اس وقت آپ کو عزت کو نہیں دیکھنا، اپنی بیٹی کی آئندہ آنے والی خوشیوں کو دیکھنا ہے، اس کے مستقبل کو دیکھنا ہے۔ مجھ میں کوئی کمی ہے کیا؟ سب سے بڑھ کر میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں بے انتہا۔ پلیز انکل، آپ ایک بار ہاں کہہ دیجیے، یہ شخص یہاں سے خود جائے گا، میری صرف ایک فون کال کی دیر ہے، یہ اپنی ماں سمیت یہاں سے بھاگے گا۔ وہ بولتا چلا گیا۔ بہت خوب، یہ پلان بنا کر آئے ہیں آپ مسٹر سلمان سکندر، مگر پھر بھی میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اور آپ سب لوگ اتنے دنوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، شادی کروا لو شادی کروا لو۔ جب میں کروا رہی ہوں تو اب ایک دم سے دولہا بدلنا چاہتے ہیں؟ میں سفیان کو اسی طرح کا پاتی ہوں جیسا میں نے ہم سفر سوچا تھا، اور علمان سکندر میں ایک بھی خوبی نہیں ان جیسی۔ مجھے سفیان سے ہی شادی کرنی ہے، وہ سرد لہجے میں بولی، اور علمان سکندر نے زور سے مکھیاں بھینچ لی۔ چپ رہو، تمہیں ہماری عزت کا ذرا خیال نہیں ہے؟ چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، جناب اسے لے کر جاؤ، اور آپ میرے ساتھ چلیے۔ اور بیٹا تمہیں جو کرنا ہے ان فٹیچے لوگوں کو یہاں سے نکالو، میری تو برداشت سے باہر ہے، مسز انیتا نے تلخ لہجے میں کہا۔ پھر وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد واقعی سفیان وہاں سے دم دبا کر بھاگا تھا۔ علمان سکندر کے والد سکندر صاحب اور والدہ رافعہ بھی آ چکی تھی۔ وہ لوگ جسٹس عامر کی بیٹی کے طور پر امائمہ کو جان کر کافی حیران تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا مسز انیتا، آپ کی بیٹی ایسی بھی ہے کوئی؟ کیا بات ہے، آپ نے اس پر توجہ کم دی تھی جو اس طرح کی ہو گئی ہے۔ رافعہ بیگم تو ویسے ہی بڑی مغرور خاتون تھی۔ انہوں نے فوراً سے انیتا پر طنز کیا، اور انیتا نے بمشکل ہی ضبط کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ رافعہ بیگم تھی جن کا بیٹا ان کی بوتیک میں انویسٹ تک کرتا تھا، تو اسی لیے ان کی یہ باتوں کو بھی چپ چاپ سہا تھا۔ ہمامہ کے لاکھ انکار کے باوجود انیتا بیگم نے اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں امیمہ عامر چودھری سے امیمہ علمان سکندر بن چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ علمان نے کمرے کی حالت دیکھی تو بے اختیار اپنا ماتھا مسلا۔ اس کا زرتار کا بھاری دوپٹہ اس کے کندھوں سے نیچے گرا تھا۔ پورے کمرے میں کچرے اور چوڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ سب سے پاؤں بجاتا ہوا اس کے پاس آ کے صوفے پر بیٹھا اور نگاہیں اس کی سفید چمکتی گردن پر ٹھہر سی گئی۔ وہ بے اختیار جھکا اور اپنے سلگتے ہوئے لب اس پر رکھے۔ وہ تڑپ کر پلٹی اور اسے اپنے پاس دیکھ کر ایک دم سے اٹھنے لگی، مگر علمان سکندر اس کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا گیا۔ ابھی کوئی حرکت نہیں کرنا، روزہ کھلنے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ چپ چاپ روزہ کھولے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں گے، اور جو شرارت کرنی وہ بعد میں کروں گا۔ میری ساسو منہ افطاری یہاں بھیج رہی ہیں۔ اس کا ہاتھ یوں ہی جکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جو رونے سے سرخ ہوئی تھی۔ بہت غصہ ہے مجھے تم پہ، لیکن کیا کرو، تمہارے یہ حسن کے سامنے نا میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آج ہی رخصتی کروا لوں۔ وہ بے باکی سے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے بولا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ روحانی ہو کر بولی تو علمان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی، اس کا وجود ابھی بھی جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن گئی تھی جسے وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اسے ہم سفر کا تصور نہیں کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میاں بیوی ہم مزاج ہونے چاہیے۔ اگر بیوی باحیا با کردار ہے تو مرد کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، تاکہ دونوں کی اچھی زندگی گزرے، ان دونوں کے ایمان کا نور ایک دوسرے میں منتقل ہوتا رہے۔ مگر اسے تو اپنی زندگی آگے بہت مشکل لگ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اپنے گھر والوں کے رویوں سے تنگ تھی، ہر ایک اس کے حجاب کے خلاف تھا، اور وہ جانتی تھی اس جیسا امیر ترین انسان اسے ہر چیز پر فورس کرے گا، ہر اس چیز پر جس کو وہ ناپسند کرتی ہے، اور اپنے دوستوں کی محفل میں اسے سجا کر لے جائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے، سمیر نے اسی وجہ سے تو اسے ٹھکرایا تھا، کیونکہ سمیر اس کو اپنی پارٹیز میں لے کے جانا چاہتا تھا، مگر وہ وہاں ویسے نہیں جانا چاہتی تھی جیسے وہ چاہتا تھا، تو اس وجہ سے سمیر نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی سمیر تو ہار مان کے پیچھے چلا گیا، مگر علمان سکندر اسے توڑ ڈالے گا، اور شاید وہ اس کے سامنے اپنی ضد کو بھی قائم نہ رکھ پائے۔ اسی خوف کے زیر اثر وہ کانپ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ٹرے سجائے ہوئے اندر آئی اور اس نے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ علمان نے وہاں رکھے ہوئے ٹیشوز سے اس کے آنسو صاف کیا، اور اس کے سرخ رنگ میں رنگے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کے جیسے علمان کی حالت میں کانٹے سے اگ گئے تھے۔ وہ نگاہیں چراتا ہوا موبائل کی طرف دیکھنے لگا۔ دعا مانگ لیجیے، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس کی نم آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ موبائل سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جو حکم سرکار آپ کا، وہ شرارتی انداز سے بولا، پھر دونوں نے ایک ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
دعا مانگ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ مغرب کی اذانیں شروع ہوئی۔ دونوں نے روزہ افطار کیا۔ وہ بمشکل ایک کھجور اور 2 چمچ فروٹ چاٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے بیٹھو، اطمینان سے کھاؤ نا، مجھے وضو کرنا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ آہستہ سے بولی، اچھا کر ہی لو وضو، اور پلیز اپنی ہونٹوں سے یہ لپسٹک اتار دینا ورنہ میں کھا جاؤں گا، وہ بے باکی سے بولا۔ اس کی بات پر امیمہ کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ مبادن کہیں وہ واقعی اس کے ساتھ گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اس کی تیزی پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بھی اٹھا اور نماز کے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ نماز پڑھ کر واپس آیا تو سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انکل، میں امیمہ کی رخصتی چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہے علمان؟ ایسی تھوڑی شادی ہوتی ہے، عید کے بعد شادی ہوگی اور سارے فنکشنز ہوں گے، مہندی، مایوں۔ میں اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے بارات لے کر آؤں گی، مسز گرافیہ نے کہا۔ ماما، کوئی دھوم دھڑاکا نہیں ہوگا، میری بیوی کو نہیں پسند یار، اور میرے لیے اس کی پسند بہت میٹر کرتی ہے۔ وہ جیسا چاہے گی، جیسا رہنا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ وہ انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے ایسی مخلوط فنکشنز پہ، اور میں اسے صرف ریلیکس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا کمفرٹ ہی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ سادگی سے بھی رخصتی کر کے لے جاؤں گا، اور ولیمہ کچھ دن کے بعد کر لیتے ہیں، وہ بھی افطار پر سب مہمانوں کو بلا کر۔ نہ فوٹو شوٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی غیر ضروری رسومات۔ وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا اور سب لوگ حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، آپ ایک سپر سٹار ہیں، آپ اس طرح اپنی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب صرف اور صرف امیمہ کی خوشی کے لیے آپ اپنی خوشیوں کو قربان کر دیں گے؟ سمیر نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، آپ کو کس نے کہا میری خوشیاں قربان ہوں گی؟ جس میں امیمہ کی خوشی ہو، میری خوشی اسی میں ہے، اور میرے لیے امیمہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا۔ اس سیڑھیوں کے کنارے پہ کھڑی امیمہ بے یقینی سے کھڑی سے دیکھ رہی تھی، جو سب کے سامنے اس کے حق کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کی خوشی جس میں ہے، اس بات کے لیے لڑ رہا تھا، ضرور اس شخص کا کوئی ناٹک ہے، یہ میری رخصتی کروا کر یہاں سے لے جائے گا اور سارے ستم وہاں ڈھائے گا۔ مجھے نہیں کروانی رخصتی، وہ خوف سے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتی ہوئی دل ہی دل میں بولی۔ اس کی دل کی گھبراہٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر کہہ دے کہ وہ یہ رخصتی نہیں چاہتی، مگر پھر کچھ دیر کے بعد صنم اور مسز انیتا اس کے کمرے میں آئی اور اس کے کپڑے اٹیچی کیس میں رکھنے لگی۔ ماما پلیز مجھے نہیں جانا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اتنا اچھا رشتہ بن مانگے ملا ہے، ہم اس خاندان سے بڑے بڑے لوگ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، مگر اس نے تمہیں چنا۔ تمہیں تو اپنی خوش نصیبی پر نازا ہونا چاہیے، مگر تم بہت ہی ناشکری لڑکی ہو۔ ویسے تو بڑی مذہبی بنتی ہو، مگر ماں باپ کی نافرمانی ہر معاملے میں تمہیں کرنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھو، میرے ہاتھ جوڑے ہیں، اب بس کر دو، بخش دو مجھے، تنگ آ گئی ہوں میں تم سے۔ مسز انیتا کے الفاظ انتہائی سخت تھے۔ وہ سر جھکائے بے آواز رونے لگی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ رخصت ہو کر سکندر ہاؤس پہنچی تو اس کے استقبال ملازموں نے کیا تھا، اور بی بی جان نے اس کے سر پہ پیسے وار کر سب ملازموں کو دیے۔ پھر ایک ملازموں سے سلمان سکندر کے کمرے میں چھوڑنے گئی۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں، ملازمہ نے کہا۔ باہر چلی گئی۔ وہ چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دل کی گھبراہٹ مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ پھر سے بے آواز آنسو بہانے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو سلمان سکندر آ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے سہن سا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے برابر بیٹھ کر اس کی تھوڑی سی پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی، اور جیسے جیسے وہ رو رہی تھی سلمان سکندر کے غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں آپ پر چلاؤں، غصہ کروں؟ کیونکہ ویسے تو آپ مان نہیں رہی، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر جواباً اس کی ہچکیاں بن گئی، مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ سلمان سکندر نے اس کے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑ کر اسے چپ ہونے کو کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلمان سکندر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جائیے، جا کر چینج کر لیجیے اور ریلیکس ہو کر آرام کرے، میں جا رہا ہوں روم سے۔ میں آپ کو میرے یہاں آنے سے تکلیف ہے نا؟ میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، سلمان سکندر نے کہا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کتنے پل چپ چاپ وہاں بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اسے لگا وہ اپنا زبردستی اس پر حق جتائے گا، مگر وہ تو اپنا سارا حق چھوڑ کر کمرے سے ہی جا چکا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور کپڑے چینج کر کے آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر آج پہلی بار دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کے کہہ رہا تھا وہ غلط کر رہی ہے، سلمان سکندر اس کا شوہر ہے، اور اسے ناراض کرتے وہ پوری رات اپنے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے رہی ہے۔ اللہ کی ناراضگی خوف سے دل میں لرز اٹھی تھی۔ صبح کو سحری کے ٹائم ملازمہ سے اٹھانے آئی تو سر گھما کر دیکھا
تو ابھی تک ارمان سکندر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے کے بعد تہجد کے نوافل پڑھنے لگی۔ پھر وہ اٹھ کر نیچے آئی تھی۔ سب لوگ ڈائننگ ہال میں گپ شپ لگاتے ہوئے سحری کر رہے تھے۔ وہ سب کو سلام کرتے ہوئے ارمان سکندر کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بمشکل اس نے ایک سلائس بریڈ کر لیا تھا، پھر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کھانا ٹھیک سے کھائیں آپ۔ ارمان سکندر کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی پیٹ میں مگن تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دھیان اسی کی طرف تھا۔ نہیں، وہ کھائی نہیں جا رہی۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ آہستہ سے سر جھکائے مجرموں کی طرح بولی۔ تو روزہ مت رکھے نا، اگر آپ کے سر میں درد ہے۔ اللہ پاک نے بیمار کو اس میں رعایت دی ہے، ارمان سکندر نے کہا۔ اتنی معمولی درد کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ آہستہ سے بولی تو ارمان سکندر نے اس کے لیے چائے بنائی اور اس کے قریب رکھی۔ چائے پی لیجیے، شاید سر درد میں افاقہ ہو جائے، ارمان سکندر نے کہا تو چپ چاپ چھوٹے چھوٹے سپ چائے کے سپ لینے لگی۔ سحری سے فارغ ہونے کے بعد وہ اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آ کر قرآن پاک پڑھنے لگی، مگر اس کا دھیان پہلی بار قرآن پاک کی طرف نہیں تھا۔ اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر ارمان سکندر کی طرف جا رہا تھا۔ کیوں اتنا اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ؟ کہ اس کے پیچھے کوئی ان کی سازش تو نہیں؟ دل ہی دل میں سوچتی جا رہی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوا تو ارمان سکندر کمرے میں آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ نماز ادا کرنے لگی اور نماز ادا کر کے اس نے 2-3 بار ارمان سکندر کی طرف دیکھا، جو کہ بیڈ کے بیچوں بیچ اونده منہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سنیے، وہ آپ نماز تو پڑھ لیجیے۔ اس کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو پتہ تو ہے نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھی جاتی مجھ سے یار، اور میں ایسا ہی ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ آپ کو پتہ ہے نماز چھوٹنے سے بہت گناہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا جو نماز چھوڑتا ہے نا، اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے تم یہاں ڈالے گئے ہو، تو وہ لوگ کہیں گے نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی اور وہ اس کی بات سن کے جیسے لرز اٹھا اور اس کے وجود میں ایک پل کے لیے کپ کپی سی تاری ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اچھا بس کرو، ڈراؤ تو مت، پڑھ لیتا ہوں نماز، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا اور پھر جلدی سے اٹھ کر واش روم کی جانے پڑ گیا۔ اس کی بات مان جانے پر مزید حیران رہ گئی۔ وہ شخص اسے چند گھنٹوں میں ہی حیران کر گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ بہت مغرور ہے۔ وہ اپنے انا کی خاطر سے شادی کر کے فوراً رخصت کروا کر لایا تھا تاکہ اس سے بدلہ لے سکے، مگر اس نے رات سے اب تک اس کی باتوں کو ترجیح دی تھی، اس کی فکر کی ہے۔ اس کے دل کی کیفیت جیسے عجیب سی ہو گئی۔ آج 15واں روزہ تھا۔ وہ بی بی جان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج گھر میں افطاری کے ساتھ ساتھ اس کے ولیمہ کی تقریب تھی۔ بیٹا جاؤ میرے بچے جا کے تیار ہو جاؤ، پھر مہمانوں نے آنا شروع ہو جائیں۔ بی بی ماں نے کہا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر آج ارمان سکندر کو کمرے میں دیکھ کے جیسے ایک پل کے لیے گھبرا گئی، مگر اسے اسی پل خود پر قابو پاتے ہوئے واش روم کی جانے بڑھ گئی۔ اس کی شادی کو 5 دن ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ارمان سکندر اس کے قریب بھی نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے خود ہی اسے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ارمان سکندر کے آنے سے پہلے سوتی بن جاتی تھی اور اس کے جانے سے پہلے کمرے سے نکل کر بیوی ماں کے پاس چلی جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر وہ باہر جانے لگی کہ ارمان سکندر نے اسے پکارا۔ جی، کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیوں اگنور کر رہی ہیں مجھے؟ میرا ذرا احساس نہیں ہے آپ کو، اتنا برا ہوں میں؟ ارمان سکندر نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ وہ نگاہیں چراتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ اس کے قریب آتا اس کے رخسار پہ لبوں سے ہلکا سا مس کرتے ہوئے بولا، اور امامہ کی جان جیسے حلق میں آ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کا پاؤں اڑا اور اس سے پہلے وہ گرتی وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ ساکت و جامد اس کے سینے سے لگی تھی۔ ارمان سکندر کی لبوں کی تپش اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ارمان نے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو وہ تڑپ کر اس کے حسار کو توڑتی ہوئی دور ہوئی۔ دل جسے پتلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنی کیفیت۔ وہ شخص جو اس سے بالکل مختلف تھا، اس کے زہر میں خود کو مبتلا ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر گزری اور پولے والی اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے ہی مسز رافیہ بھی تھی۔ پلیز اسے تیار کر دو جلدی اور اچھی طرح سے کرنا۔ جی جی، پولے والی نے کہا۔ پھر اسے اسٹور پر بیٹھنے کا کہتی اسے تیار کرنے لگی اور ارمان سکندر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولے والی نے اسے تیار کیا اور اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔
یہ دوپٹہ بہت باریک ہے، آپ پلیز یہ پہلے حجاب کر دیجیے، اور یہ اس کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد پر پولو والی نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر اندر آتے ہوئے علمان سکندر کو مخاطب کیا۔ میڈم کہہ رہی ہیں حجاب لینا ہے، مجھے لگتا ہے حجاب لینے سے وہ گریس نہیں رہے گی، باقی آپ کا فوٹو شوٹ کیسے ہوگا؟ سب سے بڑھ کر مسز ٹافیہ نے بولا تھا کہ ان کا دوپٹہ اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ آدھا سر پر آدھا سینے پر پھیلا ہو۔ پولو والی کی بات پر اس نے ایک نظر امیمہ کو دیکھا جو لب کچلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو جھپک جھپک کر آنسو اندر دھکیل رہی تھی۔ آپ سے مشورہ کس نے مانگا؟ جو کچھ میری بیگم کہہ رہی ہیں وہ کیجیے نا۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولا تو پولو والی نے چپ چاپ اس کا حجاب کرنا شروع کر دیا۔ حجاب کرنے کے بعد دوپٹے کو اس طرح اس نے سیٹ کیا کہ اس کا جسم بھی چھپ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد علمان سکندر تیار ہوا، پھر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر کی جانے پڑا۔ وہ جیسے ہی باہر آئے تو ہر ایک ان کی نگاہیں ان پر ٹکی تھی، پھر ہر ایک کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ مسز رافی نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟ اور یہ اس طرح کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارا مذاق بنا رہی ہے یہ؟ مسز رافیہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مسز انیتا بھی پاس آ گئی۔ اب تم نے ان لوگوں کو بھی ستانا شروع کر دیا؟ ہم لوگوں کو تو ستاتی ہی تھی، اب بس بھی کر دو، یہاں تو کم از کم سکون سے اپنی زندگی جیو۔ یہ اپنا گھر برباد کرنے کا ارادہ ہے؟ خود کو بدل لو۔ اب یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، تمہارا مزید بوجھ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مسز انیتا نے بھی تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھی اور علمان سکندر کا ضبط۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا مسز رافی کہ آپ نے علمان کے لیے اس طرح کی لڑکی کو چوز کیا ہے۔ یہ آپ کی فیملی کے لیے صرف ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ ایک اور عورت نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ بس بہت بول چکے آپ سب لوگ، اور کس نے حق دیا آپ کو کہ آپ سب میری بیوی کو طنز کریں؟ اور میری بیوی جس طرح چاہے گی وہ اسی طرح رہے گی، اور مجھے اسی طرح وہ پسند ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے بدلے۔ میں شوہر ہونے کے ناطے بھی یہ حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ غلط نہیں ہے، وہ آپ سب میں سے زیادہ صحیح ہے۔ کیا قصور ہے اس کا کہ وہ دین پر چلتی ہے تو اس کا مذاق بنائیں گے؟ آپ لوگوں کی بیٹیوں کی طرح اپنی نمائش نہیں کرتی تو شرمندگی کا باعث ہے۔ آپ لوگوں کی یہ سوچ ہوگی، میری نہیں۔ مجھے وہ اسی لیے پسند ہے کیونکہ وہ اس طرح کی ہے۔ وہ پیک نہیں ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے۔ جس دن سے میری زندگی میں آئی ہے نا، ایسا لگتا ہے اس کے ایمان کا نور مجھے بھی اپنے حصار میں لے رہا ہے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں۔ وہ سکون میں نے نہیں پایا جو ان چند دنوں میں پایا ہے۔ اور آپ آنٹی جی، آپ تو ماں ہے نا، پوری دنیا بھی آپ کی بیٹی کے خلاف ہوتی نا تو آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے اپنی بیٹی پر۔ یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے۔ جہاں موجود ہر ایک کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جس عمر میں لڑکیاں بڑے بڑے خواب بنتے ہوئے خود کو بے حجاب کیے اپنے خوابوں کے پیچھے لگی ہوتی ہے نا، تب اس لڑکی نے خود نے اپنے خوابوں کو بھی قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اپنی حیا اور پاک دامنی کے لیے مجھے فخر ہے اپنی بیوی پر۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ اس نے سب کے منہ بند کر دیے تھے۔ وہ ساکت و جامد بس اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کا ہر ڈر، ہر خوف آج اس نے دھو ڈالا تھا۔ وہ جو اس ڈر کے ساتھ یہاں آئی تھی کہ علمان سکندر بھی اسے ویسا ہی بنانا چاہتا جیسے اس کے ارد گرد لڑکے ہیں، مگر نہیں، وہ تو ایسی لڑکیوں سے ہی بیزار تھا۔ وہ خود اس کے جیسا بن رہا تھا۔ اس دن سے علمان سکندر نماز پڑھ رہا تھا جس دن سے امیمہ نے اسے نماز چھوڑنے کی وعید کے بارے میں بتایا تھا۔ امیمہ کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ دل تو چاہا کہ ساری حیا بھول کر اپنے اس محبوب کے سینے سے لگ جائے جو اسے سینے سے لگانے کے لیے بےتاب تھا، مگر وہ اسے اس دن سے تڑپا رہی تھی۔ سب لوگ خاموش ہو چکے تھے۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسٹیج پر آیا اور اس نے سختی سے تصاویر بنانے سے بھی منع کیا تھا۔ افطاری کے بعد مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ وہ بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر کی جانب بڑھا۔ مسز رافیہ کا موڈ کافی خراب تھا۔ I'm sorry ماما، وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب اس سوری کا کیا فائدہ؟ اپنی بیوی کی وجہ سے ماں کو تو رسوا کر ہی دیا نا تم نے۔ کیا ہو گیا ماما؟ میں نے کوئی رسوا نہیں کیا، میں نے صرف اپنی بیوی کا ساتھ دیا ہے جیسے بابا آپ کا ساتھ دیتے تھے جب بیوی ماں آپ پر غصہ کرتی تھی۔ اختلاف آپ کی ساس کو بھی ہوا کرتا تھا، مگر بابا بھی اپنے ادب میں رہ کر بیوی جان کو کہا کرتے تھے کہ وہ جیسی ہے ویسی ہونی چاہیے، اور انہوں نے آپ کو ایسے ہی پسند کیا تھا،
اور میں نے بھی اپنے لیے ایسی لڑکی کو چوز کیا جو کہ میری عین پسند تھی، اور میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں تو میں غلط کیوں ہوں ماں؟ کہ آج اس محفل میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیتا؟ ایک عورت ہونے کے ناطے سوچیے نا، اگر بابا آپ کو اس طرح ایسے بڑی محفل میں چھوڑ دیتے جہاں آپ کی بے عزتی ہو رہی تو کیسا فیل کرتی؟ وہ اپنی انسلٹ پر بھی آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گی۔ کچھ دنوں میں آپ کو اس کی بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی۔ پلیز اس کے لیے دل میں نفرت مت رکھیے۔ ایسی لڑکیاں بہت انمول ہوتی ہیں موم، جو ایسے ماحول میں بھی خود کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالتی ہیں نا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ چینج ہوں یا آپ غلط ہو، مگر وہ سب سے صحیح ہے۔ وہ صحیح راستے پر، اسے مایوس مت کریں۔ اگر صراط مستقیم سے کھٹی نا، اگر اس کا نور ایمان شکینہ ہو گیا تو اس سب کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے، کیونکہ ہم سب نے اس کا کھاپ نہیں دیا۔ پھر ہم کسی کو راہ راستہ پھپارنے کی وجہ سے گنہگار ضرور ہوں گے۔ پلیز، میں وہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی بیوی کو وہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آئندہ بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایڈوانس سے آپ سے سوری کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کا وجود ناگوار دکھا پاؤ کہ میں سے اپنی فلیٹ پر لے کے آتا ہے، آپ کا وقت آپ کو دوں گا، اپنی بیوی کا وقت اسے۔ وہ سے ڈیڈکی سے بولا تو مسز رافیہ تڑپ ہوئی اٹھی۔ اپنی ماں کو چھوڑ کر جاؤ، کہ شرم نہیں آتی ایسی بار بھی کی کیسے تم نے؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ پھر ذرا سے فاصلے پر کھڑی ماما کو پاس بلایا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے اپنے ہاتھ سے وہ کڑے نکالتے ہوئے اسے پہنائے۔ وہ ماما کو اپنے اندر جیسے سکون سے اترتا محسوس ہوا۔ پھر وہ ایمان سکندر کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ ایمان سکندر نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑنا چاہا تو وہ مضبوطی سے ہاتھ تھامے اس کے قریب ہوئی، پھر اس کے سینے سے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تھینک یو سو مچ مجھے سمجھنے کے لیے، تھینک یو میری مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ I'm sorry، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا نا۔ آپ میرے لیے کیا کیا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کو دھمکا کر میری عزت نفس کو بھی بچایا۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ صبح ہی میں نے آپ کی ڈائری میں پڑھا تھا۔ میں جانتی ہوں کسی کی ڈائری پڑھنا غلط ہے، لیکن آپ تو میرے شوہر ہیں نا۔ سوری، I'm really very sorry۔ وہ بولتی جا رہی سے ارمان سے ٹنڈے کی آنکھیں لی نم ہو رہی تھی۔ اس کے رخسار پر جھکا اور اپنے لبوں سے ان آنکھوں کو چنتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ایک سکون سا دونوں کے دلوں کو پہنچا تھا۔ اس بابرکت مہینے میں ان کی محبت پروان چڑھی تھی۔ وہ اسے اپنی قربت پہ معتبر کرا تھا، اور یقیناً فرشتے بھی انہیں دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ میاں بیوی جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے۔ آج انہیں رضائے رب العالمین مل چکی تھی۔ دونوں کے دل نور ایمان سے مزید مزین ہو رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد آج چاند رات تھی اور ماما کو پولر والی ہاتھ بھر بھر کر مہندی لگا رہی تھی۔ مہندی لگنے کے بعد وہ بیٹھی اسے سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بھوک میں بھی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سلمان سکندر ٹرے میں کھانا سجائے پاس آیا۔ لیجیے بیگم صاحبہ، آپ کا خادم آپ کا کھانا لے کر حاضر ہے۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے، آپ کو بس کیسے پتہ چلا مجھے بھوک لگی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کا دل میرے دل سے جڑا ہے بیگم صاحبہ، تو آپ کو کچھ بھی فیل ہوتا نا، مجھے بھی فیل ہوتا ہے۔ میری بھوک نے مجھے بتا دیا میری بیگم کو بھی بھوک لگی ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا، اور اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پھر وہ چمچ میں چاول ڈال کر اس کی طرف بڑھا تھا، پھر چمچ پیچھے ہٹاتا اور اپنے منہ میں ڈال گیا۔ بہت بری بات ہے میاں جی، اپنی بیگم صاحبہ کو ایسے تڑپانے سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ماما نے اپنا منہ لاتے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا اس کے منہ میں ایک چمچ بھر کر ڈال گیا۔ ارے میں تو جنتی بندہ ہوں، میری نیکیاں تو ایسی ہی بڑھتی رہتی ہیں، کیونکہ میں اپنی بیگم صاحبہ کو ہنسانے کا کام کرتا ہوں، اور ستانے میں بھی میری محبت شامل ہے۔ اور محبت پاش لہجے میں بولا تو اس کی بات پر وہ ایک بار پھر سے کھلکھلا اٹھی۔ ذرا فاصلے پر بیٹھی ہوئی انیتا بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جیسے وہ ہمیشہ کئی عرصے سے کوستی رہتی تھی، مگر آج اسے سچا ہم سفر ملا تو اس کے چہرے کی خوشی ہی الگ تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی تمام خوشیوں کی دعا مانگی، اور یہ ماں کی دعا تھی جسے اللہ بھی قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔